غیر مسلم ممالک میں موجود مسلمانوں کو اگر وہاں کوئی آفر ملے بینک کی طرف سے جس میں ہلکا سا سود بھی ہو تو کیا وہ آفر لے سکتے ہیں؟ ہلکا ہو یا گاڑا ہو بچ جائے. یہ فقہ حنفی کا ایک مسئلہ ہے کہ جی آپ کافر سے سود لے کے کھا سکتے ہیں، مسلمان سے نہیں کھا سکتے. اور یہ مسئلہ مجھے تو لگتا ہے یہودیوں کے زیر اثر ہے، کیونکہ یہودیوں میں بھی یہ موجود ہے ان کی کتابوں میں، اور اس وقت ٹیمپرڈ فارم میں جو تورات ہے اس کے اندر بھی موجود ہے کہ یہودی کا یہودی سے سود لے کے کھانا حرام ہے، جینٹائل سے یعنی ادر دین جیوز سے وہ لے کے کھا سکتا ہے. اس لیے دنیا میں نان سودی بینکنگ جس کو آپ اسلامک بینکنگ کہتے ہیں وہ صرف اسرائیل کے اندر ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہودیوں نے کم از کم وہ جو لولی لنگڑی چیز پکڑی ہوئی تھی نا اس کو صحیح فالو کیا ہوا ہے کہ یہودی سے سود لے کے نہیں کھاتا، لیکن مسلمان سے بھی لے کے کھا رہا ہے حرام سمجھتے ہوئے، اور غیر مسلم سے ثواب سمجھ کے کھا رہا ہے. یہ دونوں ہی حرام ہے، یہ مسئلہ ہی باطل ہے، سود ہی ہے. بینکنگ کی اصطلاح میں تکافل کیا چیز ہے؟ تکافل اسی کو کہہ رہے ہیں نا، وہ جو آپ کی انشورنس کا ایک عربی میں نام رکھ دیا ہوا ہے. یہ انشورنس کے ہاں جی، وہ نام مشکل عربی والے رکھ دیتے ہیں تاکہ اس میں سے تھوڑی سی خوشبو آنا شروع ہو جائے اسلامی ہونے کی. ٹھیک تو یہ جائز ہے کیا؟ انشورنس کا اگر انشورنس فی نفسی تو غلط نہیں ہے، لیکن انشورنس کی جو کمپنیاں اگر سودی کام کر رہی ہیں اور سود کے اوپر معاملات لے کے چل رہی ہیں تو حرام ہے، اگر وہ صحیح کر رہی ہیں تو حلال ہے. یہ تحقیق میں نے نہیں کرنی، یہ آپ نے خود کرنی ہے. میں آپ کو صرف اصولی بات بتاؤں گا. اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام میں سیونگ کرنا جو ہے نا وہ کہاں پہ لکھا ہوا کہ سیونگ کر سکتے ہیں آپ؟ اسلام تو کنڈیم کرتا ہے اس چیز کو کہ آپ سیونگ کریں. سیونگ نہیں، کوئی اسلام کنڈیم نہیں کرتا، سیونگ کر سکتے ہیں. اگر اسلام سیونگ کو کنڈیم کرتا تو زکوٰۃ کا کنسیپٹ ہی ختم ہو جاتا. زکوٰۃ تو ہوتی ہے اس پہ جو سال تک سیو کرے اور زکوٰۃ دے. تو مجھے بتائیں یہ جو غزوہ تبوک کے موقع پہ حضرت عثمان غنی کو بشارت ملی تھی وہ تہجد پڑھنے میں تو نہیں ملی تھی، 700 اونٹ دینے پہ ملی تھی. تو سیونگ تھی تو دی ہے نا انہوں نے. تینوں دفعہ حضرت عثمان نے جو جنت کی بشارت کمائی ہے وہ نفل پڑھنے پہ تو نہیں کمائی ہے، پیسے پہ کمائی ہے. ایک دفعہ مسجد نبی کے لیے زمین خراد کی، ایک دفعہ کنواں خرید کے خراد کیا، اور ایک دفعہ 700 اونٹ دیے، اور نبی علیہ السلام نے وہ اونٹ کے اوپر جو مال سونا چاندی لدا تھا آپ یوں اچھالتے تھے، فرماتے تھے عثمان جنتی آج کے بعد جو مرضی کرے. تو وہ نمازیں پڑھنے پہ اور باقی کام کرنے پہ تو ان کو جنت کی بشارت نہیں ملی ہوئی تھی، وہ تو اسی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے، تو وہ انہوں نے جوڑا ہوا تھا تو خرچ کیا نا. ٹھیک ہو گیا. لیکن بچوں کے جو پلاٹ بنائے ہوتے ہیں بہت زیادہ ہر بچے. سر میں نے جب جواب دے دیا آپ لیکن بال کی کھال کیوں اتار رہے ہیں؟ پڑھے لکھے بندے کو تو اس طرح کی بات کرنی نہیں چاہیے. اس کی تھوڑی سی وضاحت چاہیے ہوتی ہے نا، کیونکہ وضاحت کر دی ہے کہ جوڑنا جائز ہے، اس کی زکوٰۃ دیتے رہے تو جائز ہے. اب آپ 50 مثالیں بھی لیں گے تو یہی جواب ہوگا. ٹھیک ہے نا، پلاٹ ہے، زیور ہے، جو مرضی ہے زکوٰۃ دیتے جائیں تو ٹھیک ہے. کیوں اس طرح کرتے ہیں یار آپ لوگ؟ تو میرے ساتھ رہ کے اتنے تو سمجھدار ہو گئے. میں آپ کو بار بار ایجوکیٹ کر رہا ہوں. واٹس ایپ گروپ بھی چلاتے ہوئے ذہن میں رکھیں کہ بات صرف اصولی کیا کریں. قرآن بھی اصولی بات کرتا ہے، ورنہ قرآن جو ہے نا ہزاروں جلدوں پہ بھی ختم نہ ہوتا اگر نٹی گٹیز بیان کرنی ہوتی. صرف اصولی بات ہوتی ہے. مال جوڑ سکتے ہیں اگر زکوٰۃ دیں. اب آپ کے پلاٹ جوڑ سکتے ہیں میں کہوں گا ہاں، گاڑیاں جوڑ سکتے ہیں میں کہوں گا ہاں، آپ کہیں اونٹ جوڑ سکتے ہیں میں کہوں گا ہاں. تو آپ 50 سوال بنانا شروع کر دیں گے اور ٹائم اپنا اور میرا ضائع کریں گے. ٹھیک ہے، اصولی بات کریں. کسی غیر